ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا وزیر اعلیٰ کو چپو چلانے کے لیے مظفر گڑھ جا کے بیٹھنا چاہیے تھا یا نہیں، اور اگر صدر مملکت لاڑکانہ بیٹھے ہوتے تو کیا وہ چپو چلاتے۔ لیکن ہمارے رپورٹر فیصل رضا خان نے آج کچھ امبیسڈرز جو پاکستان میں بیسڈ ہیں، لاطینی امبیسڈرز، ان سے بات چیت کی اور ان سے پوچھا کہ وہاں کے ممالک میں کیا ہوتا ہے، اور اس رپورٹ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بات کر سکیں ان پالیسی ڈیسیژنز پہ جو کہ ہمارے وزیر اعلیٰ یا ہمارے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹرز کو بیٹھ کے اس طرح کے ڈیسیژن دینے چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں فیصل رضا کی یہ رپورٹ۔ قیام پاکستان سے 18 سال قبل 1929 کے سیلاب نے جو تباہی مچائی تھی، 28 جولائی سے جاری مونسون کی بارشوں کے بعد حالیہ سیلابی صورتحال نے اس کی یاد تازہ کر دی۔ کئی آبادیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، ہنستے بستے گھر اجڑ گئے، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، مال مویشی ہلاک اور بنیادی ڈھانچہ ختم ہو کر رہ گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ساری ذمہ داری قدرت پر ڈال کر بری ذمہ ہو جائیں گے؟ لیکن قیام پاکستان کے بعد تو قدرت نے ہمیں 62 سال کا عرصہ دیا تھا، پھر ہماری حکومتیں کیا کرتی رہیں؟ افسوس، یہ جواب ارباب اختیار کے پاس نہیں، تاہم لاطینی امریکہ کے ممالک حفاظتی اقدامات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ارجنٹینا سیلاب سے بچاؤ کے لیے بڑے دریاؤں پر ڈیمز کی تعمیر کو واحد حل قرار دیتا ہے۔ ارجنٹینا کو اکثر موسلادھار بارشوں کے باعث برازیل سے آنے والے دریاؤں پرانا پراگوئے اور یوراگوئے وغیرہ میں سیلابی صورتحال کا سامنا رہتا ہے، جسے کم کرنے کے لیے ڈیموں کی تعمیر پر توجہ دے رہے ہیں۔ لاطینی امریکہ کی ابھرتی اقتصادی قوت برازیل نے سیلاب سے بچاؤ کے لیے پہلے ہی کئی ڈیم تعمیر کر لیے ہیں، جس کے باعث برازیل پاکستان جیسی سیلابی صورتحال سے دوچار نہیں۔ برازیل کا زیادہ انحصار آبی ذرائع سے توانائی کے حصول پر ہے، جس کے لیے لاتعداد ڈیمز بنائے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برازیل دنیا میں دریائی پانی ذخیرہ کرنے والا بڑا ملک ہے، اور سیلابی پانی کے لیے بھی یہی طریقہ کار موجود ہے، جس سے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچاؤ ممکن ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ قومی سطح پر آبی ذخائر کی تعمیر میں مسلسل تاخیر نے حالیہ سیلاب کو دعوت دی۔ صوبائی و لسانی جذبات کے بجائے اگر قومی مفاد کے پیش نظر ڈیم تعمیر کیے جاتے تو آج نہ صرف سیلاب سے بچاؤ ممکن تھا، بلکہ توانائی کا مسئلہ حل، فصلوں اور پینے کے لیے بیش قیمت پانی بھی دستیاب ہوتا۔ ملک میں سیلابی پانی ذخیرہ کرنے کے ذرائع اور ڈیموں کی عدم دستیابی وہ پہلو ہیں جن پر ملک میں سنجیدہ اقدامات کرنے کے بجائے زیادہ وقت بین الصوبائی جھگڑوں اور اتفاق رائے کے نام پر ضائع کیا جاتا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ارباب اختیار لاطینی امریکہ کے ممالک سے سبق سیکھتے ہوئے عملی اقدامات کرتے ہیں یا ہماری آئندہ نسلیں بھی سیلابی پانی کی نظر ہوتی رہیں گی۔ فیصل رضا خان، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آئندہ نسلیں بھی سیلابی پانی کی نظر ہوتی رہیں گی؟ جی ہاں۔ کیا وجہ؟ ہاں، یہ جو آپ دکھا رہے تھے، پوری دنیا کو یہ بتا دو کتنی دفعہ ان کے ہاں مارشل لا لگے ہیں جنگی حالت میں۔ کوئی فوج کو دیکھے آپ نے ادھر؟ آپ ادھر خوف پیدا کر کے پورا پیسہ جنگی حالت میں میزائل، ایٹم بم، ان ایسی چیزوں پہ لگا رہے ہو۔ آپ کو تو ہر وقت اسلحے کا پڑا ہوا ہے، آپ کو تو خوف پڑا ہوا ہے۔ آپ ان چیزوں پر آپ کو تو بالکل خوف، جہاد، یہ اس کا کیمپ، اس کا کیمپ، ادھر کے لیے کرائے کا سپاہی کی حیثیت سے اس کی بات کو ماننا، اس کے سامنے جھکنا، آپ نے تو سوچا بھی نہیں ہے۔ بالکل دیوار میں فلاح کا تو آپ نے پاکستان میں کبھی سوچا نہیں۔ یہ فلاح اس ملک میں کیسے آ سکتا ہے؟ آپ کا فلاح جنگ ہے، آپ کی صلاح جنگ ہے، آپ کی عبادت جنگ ہے، ہر چیز وہ فلاح کی ممالک ہے۔ آپ فلاح کے ملک ہیں نہیں نہ۔ آپ دیکھ ایک چیز، جب آپ کا سوچ اس قسم کا نہیں ہے، چاہے آپ ہوں چاہے میں ہوں، خوف پیدا کر کے آپ نے اس قوم کو چلانا شروع کیا ہے، بس جی وہ ابھی حملہ کرنے والا ہے، ابھی آپ کا قبضہ ہونے والا ہے۔ پروردگار بھی اسی نظام کو اسی طرح چلاتا ہے۔ جس خوف میں رہتے ہو تو طوفانیں تمہارے سر پہ سے گزر جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، لوگوں نے ووٹ دیے ایک پاپولر حکومت کو لے کے آئے، کیا چیز ہوتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ سے لے کے ہیومن ویلفیئر اسٹیٹ بنایا جائے؟ میں آپ کو بتا دوں، ہر 15 منٹ کے بعد ویلفیئر اسٹیٹ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا سوچ بھی آپ کے ختم ہو جاتی ہے۔ ہر 2 منٹ کے بعد آپ کا بریکنگ نیوز آ جاتا ہے لڑائی جھگڑا مار کٹائی کا۔ کدھر جا رہے ہو؟ پوری دنیا کے سامنے دنیا کو کیا دکھا رہے ہو؟ کیسی حیثیت سے آ کر کے بیٹھے ہو؟ اس کو دنیا کو دکھاؤ۔ کیا ویلفیئر اسٹیٹ بنانے سے کون کرے گا؟
ایک لمحے میں بھی آپ وہ صبح سے شام تک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی کو دیکھتے ہیں، میں اور آپ آمنے سامنے، تو اس وجہ سے میں آپ کا لفظ استعمال کروں۔ دیکھیں اس ملک کو چھوڑ دیجئے کہ یہ ملک دنیا کی قوموں کے صف کے برابر اپنے آپ کو پہنچائے، باعزت رہنے کے خاطر اگر دنیا میں جمہوریت ہے، جمہوری سوچ ہے، فلاحی سوچ ہے، فلاح کو ایک ساتھ دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کے لیے ترقی کا باعث بننے والا اگر قوم بننا چاہتے ہو تو اس کو راستہ دو، اس کو اسی طرح کا راستہ دو، اس طرح کا راستہ تو آپ دے نہیں رہے اس کو۔ صبح سے شام تک آپ جنگی حالت میں، بریکنگ نیوز آپ کا جنگ کی حالت، آج تک آپ مجھے بتائیں کوئی فلاحی چیز آپ نے دکھا ہے؟ نیشنل جغرافک ایک پروگرام پیش کرتا ہے، اس میں سے کبھی پاکستان کا آیا ہوا ہے؟ کوئی اچھا چیز آپ نے کبھی دنیا کو دکھائی ہے جنگ کے علاوہ؟ یس، یہ ہو سکتا تھا اگر آپ اس وقت جنگی حالت میں اس قوم کو نہیں رکھتے، آپ اس کی سوچ کو ختم کر دیتے، آپ اس کو فلاحی مملکت کرتے، اس کی سیاست کو چھوڑتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ سینے در سینے چلتے، اسی طرح جس طرح آج میں شہباز شریف کے ساتھ سینے در سینے ہوں، میں ولی خان کے ساتھ ایک ساتھ ہوں، اور میں جو نا کیوں کے ساتھ ایک ساتھ ہے، میں ہر قوم جتنے بھی سیاستدان اس وقت، میں آپ کی بات پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ہمیں نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کی بجائے ہیومن ویلفیئر سٹیٹ بنانا ہے، اور جیسے ڈاکٹر آیت اللہ درانی نے کہا کہ ہمیں جنگی حالت سے نکلنا ہے اور جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے، اور جمہوریت اگر مستحکم ہوگی تو ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں ایک جو سٹیٹ آف فیئر کریٹ کی گئی ہے، جیسے ڈاکٹر آیت اللہ درانی نے کہا، اس مائنڈ سیٹ سے بھی نکلنا ہے، اس کو چیلنج بھی کرنا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پہ، یا ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک، ٹویٹر اور اسکائپ پہ ڈان ٹی وی رپورٹر کو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔